کیا لڑکیوں کا مقصد صرف شادی ہے؟ ہمارے معاشرے میں لڑکیوں کی جلدی شادی ہو جائے اور انہیں اچھا شوہر مل جائے تو باقی ساری چیزیں ثانوی حیثیت رکھتی ہیں۔ یعنی اگر لڑکی بہت ذہین ہے، پوزیشن لیتی ہے، اس کا آگے کا مستقبل بہت روشن ہے، لیکن والدین کے لیے یہ کچھ بھی نہیں، جب تک اس کا کہیں اچھی جگہ رشتہ نہ ہو جائے۔ یعنی والدین کے نزدیک لڑکیوں کا مقصد حیات صرف اور صرف اچھی جگہ شادی ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ دنیا میں اور بھی غم ہے اس غم کے سوا۔ جب کسی لڑکی کی اچھی جگہ شادی ہو جاتی ہے تو بس اب سمجھ لیا جاتا ہے کہ اس کی زندگی سنور گئی، اور اگر کسی لڑکی کی بری جگہ شادی ہو جاتی ہے تو بس زندگی برباد ہو گئی، جبکہ ایسا نہیں ہوتا۔ بری جگہ شادی سے زندگی برباد نہیں ہوتی، زندگی اللہ کا بہترین عطیہ ہے، لیکن یہ اتنی آسانی سے برباد نہیں ہو جاتی جب تک ہم خود اسے برباد نہ کریں۔ لیکن مسئلہ ہمارے معاشرے کا ہے، طلاق کو اتنا بڑا ہوا بنا لیا ہے کہ خاص کر متوسط طبقے کی عورت طلاق کو اپنے لیے بہت بڑا عیب سمجھتی ہے۔ صرف ایک طلاق کے لفظ سے بچنے کے لیے وہ شوہر کا ظلم سہتی ہے اور پوری زندگی سے سکتے گزار دیتی ہے۔ مگر یاد رہے کہ طلاق تب بری نہیں جب تمام تر خرابی لڑکے کی طرف سے ہو اور وہ کسی صورت آپ کے حقوق ادا نہ کر رہا ہو، ورنہ یقیناً طلاق ایک عیب ہے۔ شادی کا اصل مقصد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں، ہم نے جوڑے بنائے تاکہ وہ ایک دوسرے سے سکون حاصل کریں۔ اللہ تعالیٰ نے جوڑے صرف مرد کے سکون کے لیے نہیں بنائے کہ عورت ہر قسم کی ذاتی خاموشی سے سہتی رہے، بلکہ جتنا سکون کا حق مرد کو ہے اتنا عورت کو بھی ہے۔ اگر دونوں میں سے کوئی ایک بھی ازدواجی زندگی میں پرسکون نہیں اور مسلسل ظلم کا شکار ہے تو اللہ تعالیٰ نے طلاق کا راستہ رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر اتنا ظلم نہیں کیا کہ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی ایک دوسرے کو برداشت کریں اور زبردستی ساتھ رہیں، لیکن یہ ظلم تو ہمارا معاشرہ کرتا ہے۔ ہمیشہ عورت کو دب دیں اور سب کچھ برداشت کرنے کا کہا جاتا ہے۔ اسے بار بار یہ یاد دلایا جاتا ہے کہ گھر عورت ہی بناتی ہے، جبکہ وہ گھر کیسے بنے گا جس کا ایک فرد ظلم کا شکار ہو رہا ہو؟ وہ گھر نہیں عقوبت خانہ بن جاتا ہے، جہاں وہ یہ ظلم خاموشی سے سہے یا احتجاج کر کے۔ بہت خوش نصیب ہوتی ہیں وہ بیٹیاں جن کے پیچھے ان کو سہارا دینے کے لیے کوئی نہ کوئی موجود ہوتا ہے، لیکن ہمارے غریب اور متوسط طبقے کی بیٹیاں اکثر اس سہارے سے محروم ہیں۔ ہمارے غریب گھرانوں میں خاص کر جہاں بیٹیاں زیادہ ہیں، بیٹیوں کی شادی کرنے میں زیادہ تحقیق نہیں کرتے، وہ بس بیٹیوں کے فرض سے جلد از جلد فارغ ہونا چاہتے ہیں۔ انہیں تو لڑکیوں کی تعداد دیکھ کر ہول اٹھ رہے ہوتے ہیں کہ ہائے، 5 بیٹیاں ہیں، کیسے شادی ہوگی؟ اب تو ساری ہی جوان ہو گئی ہیں۔ دوسرے لوگوں کے منہ سے بھی اس طرح کے جملے سننے کو ملتے ہیں، جبکہ یہ لڑکیاں کسی نے گفٹ میں نہیں دی تھیں۔ ان کی دنیا میں آنے کا سبب والدین ہی ہیں۔ اتنی ہی بچے دنیا میں لانے کا سبب بنے جتنے آپ سنبھال سکتے ہیں۔ بچے سنبھالنے کی صلاحیت ہے نہیں اور 8-9 بچے پیدا کر لیے۔ زیادہ بچے ہونے کی وجہ سے نہ تعلیم دے سکے اور نہ تربیت۔ بیٹیاں زیادہ ہو گئیں تو ان کی ہر ایرغ غیرت کے ساتھ جلدی شادی کر دی۔ لڑکوں میں کوئی چور بن گیا، کوئی چرسی۔ تو ایسی زیادہ اولاد سے کیا فائدہ؟ بلکہ آخرت میں ان سب کے بارے میں جواب دینا ہوگا۔ ہر عقل مند تعداد کی بجائے معیار کو ترجیح دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کیوں تعداد پر زور دیں گے؟ ہاں، آپ اگر 10 کی اچھی تربیت کر سکتے ہیں تو انہیں اچھی تعلیم دے سکتے ہیں تو 10 بچے پیدا کریں، ورنہ ایک ہی کافی ہے جس کو آپ بہتر انسان بنا سکیں۔ یہ ایک بچہ ان 10 بچوں سے بہتر ہوگا جنہیں آپ نہ تعلیم دے سکیں اور نہ اچھی تربیت۔ لڑکیوں کی شادی کے لیے والدین تو پریشان ہوتے ہی ہیں، کچھ پریشانی میں اضافہ باہر کے لوگ بھی کرتے ہیں۔ والدین کو بار بار لڑکیوں کے ماں باپ ہونے کا احساس دلایا جاتا ہے، چنانچہ جو بھی ٹیڑھا میڑھا رشتہ آیا، شادی کی اور جان چھڑائی۔ اچھا ہو گیا تو بیٹی کی خوش قسمتی، ورنہ اسے خاموشی سے سسرال میں ظلم ہی برداشت کرنا ہے۔ والدین بھی خاموش رہنے کی ترغیب دیتے ہیں اور ڈھکے چھپے الفاظ میں پہلے ہی کہہ دیتے ہیں کہ جیسا بھی ہو یہیں رہنا ہے۔ اگر تم نے طلاق لے لی تو لوگ کیا کہیں گے؟ تمہاری جو اتنی ساری بہنیں گھر بیٹھی ہیں، ان کی شادی کیسے ہوگی؟ ایسی لڑکی کی زندگی اندھیری بند گلی کی طرح ہو جاتی ہے جس کے آگے کوئی راستہ نہیں۔ کاش کہ ہمارے والدین اس بات کو سمجھیں کہ شادی مقصد حیات نہیں۔ ہاں، یہ زندگی کی ایک اہم ضرورت ہے، لیکن ایسا بالکل نہیں ہے کہ جیسے طلاق ہو جائے تو اس کی زندگی برباد ہو گئی، یا اگر کسی لڑکی کی شادی ہوئی ہی نہیں تو لوگ اس کو ترس بھری نگاہوں سے دیکھیں۔ لڑکیوں کو اتنا مضبوط بنائیں کہ انہیں مجبوراً ظلم نہ سہنا پڑے۔ ان کے دلوں میں طلاق کا اتنا خوف نہ ڈالیں کہ طلاق کے خوف سے وہ ہر طرح کا ظلم برداشت کرتی رہیں، اور اگر طلاق ہو جائے تو اپنی زندگی کی ہر امید ہار جائیں۔ جب لڑکیوں کی شادیاں کریں تو انہیں سر سے بوجھ کی طرح نہ اتاریں۔ نکاح نامہ بہت ہی احتیاط سے پر کریں۔ جو حقوق لڑکی کو حکومت کی طرف سے یا شریعت کی طرف سے ملے ہیں وہ نہ چھوڑیں۔ اس سب کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ اب ہر دوسری بہن بیٹی طلاق لے کر بیٹھ جائے، ہرگز نہیں۔ جہاں تک ممکن ہے اپنے گھر کو سنواریں، اپنے شوہر کا ساتھ دیں، تمام معاملات محبت سے حل کریں، مگر جب بات بگڑ جائے اور لگے کہ اب شرعی اور اخلاقی حقوق پورے نہیں ہو سکتے تو پھر علیحدگی اختیار کر لیں۔ شادی کے علاوہ ان کی زندگی کا کوئی مقصد بنائیں، کوئی گول منتخب کرنے میں ان کی مدد کریں۔ ان سے پوچھیں کہ وہ کیا بننا چاہتی ہیں،
اور انہیں یقین دلائیں کہ وہ سب کچھ کر سکتی ہیں۔ اور اگر اس دوران شادی بھی کرتے ہیں تو اس بات کو یقینی بنائیں کہ اس کے سسرال والے لڑکی کو اس کا مقصد حاصل کرنے سے نہیں روکیں گے۔ لڑکیوں کی شادی کریں لیکن خوب چھان بین کر کے، کیونکہ آپ اپنی بیٹی دے رہے ہیں، گھر میں پڑا پرانا فرنیچر نہیں۔